بچوں نے کیا ہے قرآن پاک کو مکمل کیوں ان کے والد فرمایا وہ قوم جو قرآن تو پڑھتی ہے ولا یعلمون تفسیرہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ فرمایا قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتے، فرمایا وہ اس قوم کی طرح ہیں جن کے پاس بادشاہ کی طرف سے خط آئے رات کے وقت، کس ٹائم وَلَيْسَ عِندَهُمْ مِصْبَاح، اور فرمایا اس پوری قوم کے پاس اس پورے پنڈ چ کوئی چراغ ہی کوئی نہیں، پھر روشنی کر کے پاڑی لین کی لکھیا کی ہے۔ اب پھر کیا ہو، فرمایا فَتَدَاخَلَهُمْ رَوْعَةٌ وَلَا يَدْرُونَ مَا فِي الْكِتَابِ، فرمایا وہ اب ڈر رہے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا آرڈر آیا، رات ہے، اندھیرا ہے، چراغ ہے کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ نے حکم دیا ہو ابھی نکل کے میرے دربار میں پہنچو، لیٹ ہوئے تو سر قلم کر دیا جائے گا، پتہ نہیں کون سا سخت آرڈر ہے، وہ گھبرا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس چراغ کوئی نہیں۔ لیکن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ فرمایا اگر وہ قوم جو قرآن پڑھتی ہے تفسیر نہیں جانتی، معنی نہیں جانتی، وہ اس قوم کی طرح جس کے پاس خط آیا رات کے وقت، چراغ کوئی نہیں اور خط کو پڑھ نہیں سکتے، فرمایا گویا کہ وہ قوم جو قرآن پڑھتی ہے لیکن تفسیر نہیں جانتی، ان کے پاس یہ قرآن کو جاننے والا سمجھانے والا علم کا چراغ نہیں ہے، علم کا چراغ نہیں ہے، تفسیر کو نہیں جانتے۔ فرمایا گویا کہ وہ اب جو مالک کی طرف سے خط آیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے، 60 سال ہو گیا الحمدللہ پڑھتے ہیں، مجھے ترجمہ ہی نہیں آتا ابھی تک۔ بھئی یہ قرآن رب کی طرف سے خط ہے میرے اور آپ کے نام، اس خط میں رب نے کیا کیا حکم دیا پتہ ہے آپ کو؟ ہم ساری زندگی ہوگی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، ایک بار بھی محلے میں قاری صاحب کو آگے کہا ہم نے کہ حضور ہمیں بھی سکھا دیجئے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس میں میرے رب نے مجھ سے کیا چیز کا تقاضا کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، سورہ اخلاص مجھے کیا کہتی ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ اگرچہ قرآن دیکھنا عبادت، قرآن چھونا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، اس کی عربی عبارت پڑھے مالک ثواب دے گا، لیکن فرمایا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عربی میں خط آیا اس کو سیکھو اور اس کو سیکھ کر اس کے معنی پر عمل کرو، ورنہ تو یہ خط آیا ہوا ہے اور اندھیرے میں ہے، آپ لوگوں کے پاس علم کا چراغ ہی نہیں ہے، آپ کو معنی پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس خط کا کیا فائدہ؟ برکتیں تو ملیں گی لیکن وہ جو اصل مقصد تھا کہ قرآن پڑھے اور اس کے معنی پر قوم عمل کرے، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ یہ طلبہ جنہوں نے آج قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن کے معنی کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے حفظ کی سعادت کے بعد پھر باقاعدہ قرآن کی تفسیر احادیث مصطفیٰ پڑھ کر احادیث کی روشنی میں اسی محلے کے اندر، اسی قرب و جوار کے اندر قوم کو بتائیں گے کہ ایک وقت تھا جب ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا، پھر حفظ کی سعادت حاصل کی اور پھر قرآن کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے اس کے معنی کو جان کے، تفسیر کو جان کے آج ہم امت کو قرآن سکھانے کے لیے، اس کے معنی بتانے کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، مسجد مسجد میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو عام کریں گے، لیکن اس کے لیے کوشش آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے۔ آج یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں کا مہینہ ہے، میں ہلکا یا ٹچ غوث پاک دی 11ویں نے بھی پا جاؤں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آج تک اسی یہی سنا ہے بھی غوث پاک نے مرغی تے ہاتھ رکھ کے تے جناب مرغی زندہ کر دی، سبحان اللہ، واقعی کی تھی، لیکن یہ تو پیچھے بھی غوث پاک نے کافی سارے کام کی تھی، وہ بھی ذرا غور کرو۔ غوث پاک 18 سال تک جلان چ پڑھتے رہے، کنار صاحب سارے بولو، بچپن میں والد فوت ہو گئے، ماں نے یہ نہیں کہا بھی پتر چھاڑ دے پڑھائی پڑھوئی تے کام تے پہ جا، ماں نے کہا پڑھ، جدو ماواں اتنا پڑھان دے وچ مخلص ہون تو پھر اللہ بیٹیاں نو زمانے دا غوث بنا دینا، پڑھ۔ غوث پاک نے 18 سال جیلان چ پڑھیا، بغداد گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے منڈا لاہور چلا گیا، بغداد چلا گیا، امریکہ چلا گیا، فلاں یونیورسٹی چلا گیا، غوث پاک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے، 25 سال تک بغداد پڑھیا، 40 سال تک تدریس کی تھی۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سال سال تک ایک ہی لباس اون کا بھی پہنا ہے، فرمایا پتے بھی کھائیں جنگلوں میں، کس کے لیے؟ فرمایا رب کی معرفت کے لیے، اللہ کی
اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، رب کو پانے کے لیے، فرمایا کئی کئی دن بھوک سے بھی گزارے ہیں۔ غوث پاک کی مرغی آئی ہے، بات چاہیے، پہلے بھوکے بھی رہے ہیں، یہ سفر بھی کاٹا ہے آپ نے۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایک قوم جڑی 11ویں کھا رہی ہے، عشاء پڑھتی ہے، فجر پڑھتی ہے، انہوں نے یہ پتا بھی صرف 11ویں کا لنگر کھانا ہے، آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک صحت بنانی۔ غوث پاک کی 11ویں بھی کھائیں، ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سمجھیں، غوث پاک کی سیرت کو اپنائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دوست آدمی تھے۔ آج ہم کیسے ہیں؟ ہم جہالت کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جمعے والے دن بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کا جب دن آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے 2 بجے جماعت تے 1:58 تے جاواں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس طرح کے مذہبی ڈاکٹر ہمارے محلے کے امام قبلہ قاری صاحب کو نہیں سنیں گے، سوشل میڈیا پر 2-4 کلپ سن کے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا مرض آج بہت عام ہے۔ نوجوان دیکھ دے، اچھا یار فلانا بندہ سوشل میڈیا تے گل کر رہے ہیں، رفائی بیان کرنی چاہیے، حدیث نے عربی سناتی ہے۔ نہیں بھائی، آپ اس حدیث کا جواب لیں نا، آپ آئیں۔ جب سوشل میڈیا جس طرح کا مرض ہوتا ہے، اللہ اس طرح کا علاج بھی اس کا عطا فرماتا ہے۔ سوشل میڈیا کے مرض سے کئی طرح کی دلدل میں پھنسے ہو تو آؤ نا، یہ اللہ نے آپ کو مذہبی ڈاکٹر بھی تو دیے نا، یہ ہماری روح کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارا جو دیگر ڈاکٹر ہے وہ ہمارے جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ ہمارے مسجد و منبر و محراب کے وارث، ہمارے ائمہ علماء، یہ ہماری روح کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور میں جسم کی اصلاح کی کمی رہ بھی جاوے تو ایک دن جان چھوٹی جانی، اسرائیل اسلام آ جانا ہے۔ روح کی اصلاح کی کمی رہ گئی نا تو بتاؤ پھر جب مرنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے کو ہمارے بارے میں ایسا فیصلہ ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہ تو ابدی فیصلے تھے۔ عقیدے میں مسئلہ ہوا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے فیصلے ہونے ہیں، پھر وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فرمائے یہاں جسم کی اصلاح کے لیے تو فکر مند رہتے ہو، روح کی اصلاح کے لیے تم نے کیا کیا؟ کتنا علم سیکھا تم نے؟ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کوشش کیجئے کہ ہماری روح کی بھی اصلاح ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن تشریف فرما تھے، صاحب سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 13 میں آپ نے اس بات کو لکھا، غوث پاک کی سیرت میں۔ ایک بندہ تھا کہتا میں غوث پاک کی تقریر دا بڑا شورا سنا سی کہ غوث پاک تقریر کر دے کمال کر دیں گے۔ اور باقی غوث پاک جب تقریر فرماتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ تو جی غوث پاک کے دور چ بھی بندے جمعے نہیں 2 رکعتاں ٹائم نہیں ہوتا تو 70,000 نے تقریر کی طرف سننی تھی۔ یہ مطلب کہ ادھر لوگوں کو تقریر سننے کا شوق ہے جی، اب بھی ہے، چیدہ ہے۔ میں اس کی مثال محفل میں تو آ ہی جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جمعے میں، کیونکہ تو لنگر نہیں نہ ہوتا جمعے میں، اتنے پتہ چل رہا ہے کہ کی حساب کتاب ہے، کی ریشو ہے۔ غوث پاک کے مجمع میں 70,000 بندہ، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں سرکار، کوئی بجلی نہیں۔ اور غوث پاک جب تقریر کرتے جیسی آواز پہلے بندے کو آتی 70,000 بندے کو بھی ویسی آواز آتی۔ یہ ہیں ہمارے غوث پاک۔ کہتا جی میں بڑا شورا سنے سی غوث پاک تقریر کر دے چس کرا دے۔ میں کہا چلیے، اتفاق ہوا کہتے میں غوث پاک کی تقریر چلا گیا۔ تو یہ علم نحو ایک پڑھایا جاتا درس نظامی سے، نحو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نحو کا علم یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں زیر کیوں آئی، زبر کیوں آئی، پیش کیوں آئی، یہ مقصد ہوتا ہے نحو کا۔ اور اس علم نحو کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے، امام سیبویہ، یعنی جی میں آپ کہیں بندہ سخاوت کی مثال دینی آپ نہ دیں جانا حاتم تائی گل، حاتم تائی بڑا سخی تھی۔ علم نحو سیبویہ کا بڑا نام ہے۔ غوث پاک جی تقریر چیا محمد ابن خشاب، نحو نہ بڑا لگاؤ سی۔ غوث پاک جی تقریر سنی، نحو کی گل کوئی نہیں آئی بچ، تو ہر بندہ اپنے مطلب کی گل لبدا تقریر دے وچوں۔ گل ساڈے بھی مجمع کئی لوگ کہہ رہے ہوندے لگدا ہن بھی قاری صاحب سر لان گے، ہن بھی کوئی شعر پڑھن گے، ہن بھی کوئی گوڈے تے ہاتھ مارن گے، کوئی ٹپا مائیا پڑھن گے۔ ہر بندہ اپنے مطلب کی شاید تقریر چ لبدا، وہ ایسی نحو لبن۔ غوث پاک نے نحو کی گل ہی کوئی نہیں کی، اس نے دل میں ایک بات کی، اے اولیاء کرام کی محبت کا فیضان اپنے سینے میں بٹھا کے بیٹھنے والوں، خدا کی قسم ہے آپ اس بات پر پکے رہیں، مسلک حق اہل سنت اللہ نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا ہے جس کی حقانیت، جس کی سچائی رب کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے دلوں پر باخبر بنایا ہے۔ دل میں کہتے میں نے ایک بات سوچی، دا الیوم منی
میرے دل میں بات آئی آج کا دن تو ضائع ہو گیا, ساڑھی مطلب کی گل ہی نہیں آئی. دال یوم منی, دل میں کہا, زبان سے نہیں کہا. غوث پاک نے نگاہ ڈالی اس بندے پر, فرمایا ویلک تفضل النحو علی مجالس ذکر, فرمایا او تیرے لیے بربادی ہو, تو نحو کو مجلس کی ذکر سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے. اور اگلی جملے سننا, فرمایا اسحبنا نسیرک سباوے, آپ نے فرمایا او خدا کے بندے, تو نحو کی بات ڈھونڈ رہا ہے اور جہاں سے بدزن ہو کے جانے لگا ہے, تو تھوڑی دیر بیٹھتا تو صحیح, تو نحو کی چند باتوں کی بات کرتے, ہم تجھے دوسرا امام سیبویہ نہ بنا دیتے تو بات کرتا. کال محفل سے بیٹھا کو بندہ سوچے مثال ہے کہ کاش حاتم تائی مینوں بھی 5 لاکھ روپیہ دے دے, میں بڑا ہی سگی سی. تو فرمایا چلیا 5 لاکھ ہی منگنا, تو گل تے کر, اسی تینوں حاتم تائی نہ بنا دیے تے گل ہوئی. تو یہ کیوں نہیں گل کردا کہ مینوں دوجا حاتم تائی بنا دیو, 5 لاکھ دی کیڑی گل ہوئی. حاتم تائی نو کینے نوازیا, میرے رب نے. فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت دی, تم بات تو کرو, ہم تجھے دوسرا حاتم تائی بنا دیتے, 5 لاکھ کی کیا بات ہے. بڑوں کے دروازوں پہ بڑے سوال کیے جاتے ہیں. وہ امیر علیہ سنت نے پرانی ایک فضان سنت میں نا ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا تھا کہ فقیر گیا کسی دروازے تے, دروازہ لگا سکا بہت بڑا, صدا دیتی انہوں نے نکی جی پورا جنہ آٹا پاتا. دوجے دن فقیر نے پھوڑا لیا تو بوہا پٹن ٹر پیا. انہوں نے کہا وہ خدا دے بندے یہ کی کری جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بوہا پٹ رہا. انہوں نے کہا وہ کیوں, کہندے وجہ یہ آ کہ جہاں تے تو خیرات جڑی ہے نا وہ دروازے دے لائق کر, تو یہاں پھر دروازہ بھی نکا جی لا, ایڈا تو بوہا لایا تے نکی جی تو کولی پائی ہے. بات سمجھ آئی, یا دروازہ خیرات کے لائق کرو یا خیرات دروازے کے لائق کرو. جب بڑوں کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے تو پھر بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی نہیں مانگی جاتی ہیں. اللہ والوں کو اللہ نے بڑا ہی نوازا ہوا ہے. تو احباب ذی وقار, آج کی اس محفل کی وساطت سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اپنی نسل نو کی اصلاح کیجیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جایا جائے تو دل سنبھالنا چاہیے, اور جب علماء کی, قاری صاحبان کی, ائمہ کی بارگاہ میں آئیں تو زبان سنبھالنی چاہیے. ایک پتہ کی ہوتا, محلے دے وچ قاری صاحب کو کسی بندے نے مسئلہ پوچھ لیا مشال دی دنیا. اب وہ ایک بندہ سوال کرتا ہے, قاری صاحب نہیں ہجے بول دی, کیونکہ آپ انہوں نے بولن دینا ہی نہیں. 3 بندے اور ہوتے ہیں ساتھ کھڑے, وہ جواب دے دیں. جی میں آپ حضرت علی والی گل نہیں سنی بھی جناب کسی نے کہا جی علی ایڈنا کچھ کر سکتا تو میری لت بھن لوے. ایک ملنگ نے ماریا پھوڑا تو لت بھن دے, انہیں کہا چھوٹے چھوٹے کام علی دے ملنگاں ذمہ لگے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تسی سنبھالے ہیں, تسی کہا جی قاری صاحب تسی ٹینشن نہ لو, انہیں کے جواب اسی بھی دے لیں گے. غلط جواب دیتے ہیں. علماء کی صحبت میں آئیں تو زبان بند رکھنی چاہیے. کہ بلا قاری صاحب سے پوچھا تو انہیں کو دینا. آپ مجھے بتائیں کبھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب آوی گولی دے دو, آوی دے دو. نہیں جی تسی بہتر جان دو. کہتے کہ نہیں کہتے آپ؟ ہم کہتے حضور مرض مجھے ہے, میں آپ کو گولیاں بتانے نہیں آیا, ڈاکٹر آپ ہیں, آپ کو پتہ ہے مجھے کون سا مرض ہے اور مجھے اس کے لیے کون سی دوائی چاہیے. تو حضرت یہ مذہبی ڈاکٹر ہیں, ان کو پتہ ہے کس مرض کا کیا علاج ہے, کس سوال کا کیا جواب ہے. جب آپ جدوں آپ مدرسے جا کے دانا پیتیاں نہیں, چٹائیاں تے بیٹھے نہیں, 10-12 سال لائے نہیں, تو پھر کیوں ہم جواب دیتے ہیں؟ اور پھر کئی دفعہ قاری صاحب کو پوچھتے بھی نہیں کہ حضور میں جڑا خیر کڈیا ہے صحیح ہے کہ غلط لگ گیا ہے. غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں اور بڑے مطمئن ہو کے غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں. چلو ایک مسئلہ بیان کر کے بندہ تھوڑا جہا پریشان ہو بھی شاید غلط نہیں ہو گیا, بڑے مطمئن رہن گے بھی میں جڑا راستہ. اچھا پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم نے کئی دفعہ دیکھا, میرے ایک عائزہ کے ہاں انتقال ہوا, وہاں اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر قبر پر اذان پڑھنے کے بارے میں. تو میں نے وہاں پر قبر پر اذان پڑھ دی. دلائل ہمارے پاس بڑے لمبے چوڑے, اگر کسی کو اس پہ بات کرنی ہے تو ہم پورا اس کو تیار ہے. تو قبر پر اذان پڑھ دی. اتوں ایک بابا جی میرے نال بحث کرتے یہ تو کہتے یہ اذان ادو ہی ہو گئی سی جدوں یہ پیدا ہویا سی, تے نماز ہوں ہوئی, ہوں کہڑی اذان پڑھتی. میں کہ بابا جی ہر اذان نال نماز نہ جوڑیا کرو, ورنہ مینوں دسو بھی عید دی نماز آپ پڑھی تو دی اذان کتنے ہے. یہ مطلب ہر اذان یہ آپ جوڑی ہے, شریعت نہیں جوڑی. عید دی اذان تے ادو ہی ہو گئی سی جدوں پیدا ہویا سی, اج نماز ہو گئی. ٹھیک ہے بابا جی, ہر اذان نہ نماز تے ہر نماز نہ اذان فٹ کرنی ہے, ذرا عید دی نماز نہ بھی کوئی اذان فٹ کرو, کہڑی کر دے ہوتی ہے کوئی اذان, اتنے تو اقامت بھی کوئی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری لاجک ہے, ہر اذان نہ نماز فٹ کرنا, ایسا نہیں ہے, جہالت ہے. تو بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بحث ہوئی. تو میں اچھا دلیل ان کے پاس ایک ہی تھی, کہتے ساڈے چٹے ہو گئے. میں کہ بابا جی تمہیں ایک گل دسو, اپنے چٹے کتنے ہوئے, پٹھے پڑدیاں, حکا پیندیاں, مجھاں نوں پٹھے پاؤندیاں, کہڑے آپ مدرسے ہی تھوڑی گئے. ہمیں دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا, ہم بزرگوں کا بڑا ادب کرتے ہیں, سفید
فرمایا سفید بالوں کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے. لیکن وہ بابا جی حد ہی کر گئے سی. میں اینڈ تے جا کے جواب دیتا ہوں بھی ادب دے رہے تھے کہ بابا جی آپ دین پڑھدے چٹے نہیں کیتے, آپ پٹھے وڑدے پنڈ چی کیتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لہٰذا جب علماء بتا رہے ہوں کہ مسئلہ یہ ہے تو پھر آگے سے سفید بالوں والی دلیل نہیں دیتے کہ میرے چٹے ہو گئے. میں آج تک نہیں سنیا. یہ مطلب ہے کہ قاری صاحب پہلے تمہیں پوچھے کہ بابا جی میں ایک مسئلہ بیان کرنے لگا, دسو تھی سنیا کہ نہیں سنیا. جی تو تسی سنیا پھر تو میں کر لینا, تو جی تسی نہیں سنیا تو سمجھ لو مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی دین وہ ہے جہاں میں سنیا ہے. میں نے نہیں بھی سنا تو جو دین ہے وہ بیان کیا جائے گا, خواہ وہ کسی کے پیر صاحب اس کی زد میں آ رہے ہوں, خواہ وہ کسی کے قاری صاحب زد میں آ رہے ہوں, خواہ کسی کے گدی نشین زد میں آ رہے ہوں. جو مصطفیٰ کا دین ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا, وہ بیان کیا جائے گا. کئی دفعہ کوئی گل کرو تو بعد لوگ کہتے ہیں سارے پیروں گل لائی. میں کہ پیر صاحب نہ ڈنڈی سائڈ میں مارن, ابھی تو سڑک دس رہے بھی ہے, سڑک سیدھی ہے. ہوں پیر صاحب سڑکوں لے کے ڈنڈی تے کھلوتے تے آ جان نا مین روڈ دے اتنے, سڑک ونگی نہیں کریں گے اسی بھی پیر صاحب ادھر ہوئے تو سڑک موڑو نہیں. سڑک وہی ہے جو سیدھی مدینہ شریف میں جاتی ہے, سڑک وہی ہے جو داتا علی حجویری کی چوکھٹ سے ہو کے, کوسے جلی کی گلی سے ہو کے گنبد خضرا کے سائے میں جا ٹھہرتی ہے. سڑک وہی رہے گی. آپ کے پیر صاحب کو اسی سڑک پر آنا ہے, آپ کے شیخ صاحب کو اسی سڑک پر آنا ہے. اسی تواڈے پیران دی وجہ تو سڑکاں وینگیاں نہیں جے کرنیاں, سڑک مدینہ کی طرف سیدھی جائے گی. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. دیکھو ہم پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں, معتدل کرتے ہیں درمیانے درجے کے رکھتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, جہاں خلاف شرع بات ہوگی وہ کوئی بھی ہو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. بندہ بشر ہے, معصوم تو نہیں ہے. ہم معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہے اور فرشتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ اپنی اصلاح کی طرف بڑھیے, اپنی نسل نو کی اصلاح کی طرف بڑھیے. اپنے گھروں میں ایک ایک بچہ عالم بنا دیجئے, آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی یہ ہم نے سچا. جب تک بچہ نہیں نہ ہوتا داتا صاحب بھی جا کے دعا مانگے, یا اللہ ایک ہی دے میں حافظ بناواں گا. بعض اچھا جدوں ہو جاتا ہے پھر کہتے نہیں انہوں میں ڈاکٹر بنا بنائیں. ڈاکٹر بھائی معاشرے کی ضرورت ہے. میں جدوں بیمار ہونا میں آپ ڈاکٹر کو جانا, لیکن یہ معاذ اللہ کیا کو اللہ کو لالچ دے رہے تھے. اس طرح کی باتیں پھر کیوں کی تھیں؟ یا اللہ ایک ہی دے میں حافظ بناواں گا. ہوں اللہ نے 3 دیتے نے تو ہجے بھی کوئی نہیں. یہ سوچ مانگ مانگ کر تم نے کتنے سال تم درباروں پہ گئے, کتنے ولیوں سے تم نے تویزات لیے. یا اللہ ایک ہی ہو جائے میں حافظ بناواں گا. آج 3 کیوں نہیں آتے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں سرکار, یہ کوئی بد دعا نہیں ہے. جیسی تربیت کریں گے پھر ویسا اثر ہوگا. آپ مجھے بتائیں کسی ایک عالم دین نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی ہو؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے نبی پاک کی حدیث ہے الوالد وسط باب الجنہ. اب بنا بدتمیزی کر رہی ہیں, یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. یہ عالم بتائے گا. یہ بیالوجی کیمسٹری ریاضی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کالا کالا رسول اللہ کا مسئلہ ہے. یہ یہی پڑھیں گے. یہ جب یہ پڑھیں گے پھر جو انہوں نے بڑا بھرا بھی ابے نال بدتمیزی کرے گا, نے کہے گا تو بڑا بھرا اپنی جگہ تے, پر میں ماں پیو نال بدتمیزی برداشت نہیں کرنی. ابا جی ہیں ہمارے, ایسے نہیں کرنے. یہ چھوٹے بچے اگر عالم ہوں گے اپنے بڑے بھائی کو بھی کہیں گے ابا بھائی جان آپ میرے بڑے بھائی اپنی جگہ, لیکن والدین کی بے ادبی میں برداشت نہیں کروں گا. یہ آپ کی عزت کے محافظ بنیں گے. لہٰذا اپنی نسل نو کو اس طرف لائیے. جن کو یہ بچے ہیں نیت کریں کہ انہاں جو آپ ایک بھی بچہ ایسا, کوئی بھی والدین ایسا نہیں ہوئے گا کہ جڑا انہوں مکمل حافظ تو بعد عالم دین بناؤں تو پہلے انہوں مدرسے ہٹائے گا. سارے بنائیں گے. اور آپ جو بیٹھے میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, قبراں گئے بندے واپس نہیں آ رہے, ورنہ میں تمہیں دساں جی وہ واپس آنے کا رواج ہوں نا, اے قاریاں صاحب تے حافظ صاحب تے مولویاں دے والدین تمہیں دس دے بھی ساڈیاں اتنے موجاں کنیاں لگیاں آ رہے. ہر نماز کی قاری صاحب اپنے والد صاحب کی دعا. بات تو ٹائم ہی کوئی نہیں. جس بندے کو نماز پڑھنے کا ٹائم کوئی نہیں, اپنے ابے واسطے دعا کی منگے گا. تو شکر کرو انہوں نے مسجداں سنبھال لینیاں نے, دن رات تہاڈی دعاواں ہونیاں نے, اچھا فیصلہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل, جو سنا ہے جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور مالک ہمارے نسل نو کے عقائد کو محفوظ فرمائے, اور ہمیں جتنی زندگی جتنی سانسیں مالک نے عطا فرمائیں محبت ہی میں گزریں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم سجاد مدنی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا اور بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں باتیں بھی سمجھائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہماری اسٹیج کی زینت بننے جا رہے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلامت رضا مدنی صاحب.
میں ان کو دل کی अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इनकी आमद पर ज़ोरदार नारे का जवाब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हमारी महफिल का बयान तो हो चुका है, अब उस्ताद साहब आए कुछ मलफूज़ात देंगे। चंद मिनट की हाज़िरी है, कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं करेंगे। तवज्जो के साथ आप इनके कुछ मलफूज़ात समात फरमा लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम जिन बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा है उन बच्चों को इनामा तकसीम किए जाएंगे। उसके बाद सलातो सलाम पढ़ के आपको लंगर शरीफ पेश कर दिया जाएगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी महफिल सजाई गई। इहतमाम माशाअल्लाह आपके सामने नज़र आ रहा है और आप सब जमा हुए। अल्लाह करे हमारा ये महफिल अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। बस मैंने 5 से 6 मिनट आपको लेने। ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये तारीख़ का सबसे ज़्यादा पुरफितन दौर है। ये जितने फितने 14 सदियों में आए, अगर आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और किताबें पढ़ते हैं तो उतने फितने इन 25-30 सालों में आ गए, उससे ज़्यादा। यानी इतने फितने हैं कि आप बयान नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कैमरा है, सोशल मीडिया। इसका अपना कोई कसूर नहीं है, ये कैमरे का अपना कोई कसूर है, सोशल मीडिया का अपना कोई कसूर है। जो बयान करने वाले हैं, जो नज़रियात को फ़रोग़ देने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके अक़ीदे, जिनके नज़रियात खुद भी ख़राब हैं और लोगों के नज़रियात भी वो ख़राब करते हैं। तो अब इस दौर में बहुत ज़रूरत बढ़ गई है कि हम अपने ईमान की फ़िक्र करें, ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफ़हूम है, क़यामत की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, अगर कोई सुबह को मुसलमान होगा शाम तक काफिर हो चुका होगा, क़यामत की निशानी। और अगर शाम को मुसलमान होगा सुबह तक काफिर हो चुका होगा। अब ये होगा कैसे? पहले ज़माने के लोग समझते थे कैसे होगा। मैं यहाँ आया हूँ, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपको बयान आपने सुना है। पहले तो यही तरीका था। अब तो कैमरा भी है, अब इस बयान को पूरी दुनिया में सुना जा सकता है। दुनिया के जिस कोने में चाहें आप ये बयान सुन सकते हैं। ये पहले तो नहीं था। पहले तो आप एक शख्स का बयान सुनते थे, उसका दोबारा बयान सुनना है तो वो दूसरे इलाके में जाएगा। अब इतने अरसे में आपने जो सुनना है किसी के पास जाके सुनना है या आपके पास वो आएगा तो फिर कुछ सुनाएगा। और फिर उस दौर में भी ये था कि हम सुनने सुनाने में ज़रा अपना एक मेयार रखते थे कि हम इस बंदे को सुनेंगे, इसको नहीं सुनेंगे। अब सोशल मीडिया की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है। हर वक्त 24 घंटे आप जिसको चाहें इस मोबाइल के अंदर सुन सकते हैं। अब हो ये रहा है कि हमें इल्म नहीं है। अफसोस ये है कि हमारे पास प्रॉपर इल्म नहीं है। अब इसकी वजह से हम सुनते हैं हर एक को और हमें ये पता नहीं होता कि ये गलत है, ये सही है। अपने जहन से हम फैसला करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। बस औक़ात जो सही होता है उसको हम गलत कह बैठते हैं, जो गलत होता है उसको सही कह बैठते हैं। बस एक जुमला मैं आपको पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सुनाना चाहता हूँ। आपने एक जुमले के अंदर बहुत कुछ समा दिया।
پیر کی ضرورت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پیر کیوں ضروری ہے، کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ علم بغیر عالم کے نہیں دیتا، اسی طرح خیاطت بغیر خیاط کے نہیں آتی، درزی پناہ درزی کے بیٹھے بغیر نہیں آتا۔ آپ سارا دن درزی کے سامنے بیٹھیں، اس کی سلائی دیکھتے رہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس دیکھ دیکھ کے درزی بن جاؤں گا تو یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، آپ کی دماغ کا دھوکہ ہے۔ جب تک آپ سے سیکھیں گے نہیں آپ درزی نہیں بنیں گے۔ اسی طرح آہن گر بغیر آہن گری کے، اب آہن گری بغیر آہن گر کے نہیں سیکھ سکتا، یعنی اگر آپ لوہار بننا چاہتے ہیں، آپ چیزیں لوہے کی بنانا چاہتے ہیں، یا آپ لکڑی آپ بڑائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو سارا دن آپ لکڑہارے یا بڑائی کے سامنے بیٹھ کر یا لوہار کی دکان کے سامنے بیٹھ کر اس کا کام دیکھتے رہیں، اور سمجھے یہ میں دیکھ دیکھ کے سارا کام سیکھ جاؤں گا، خود دکان ڈال لوں گا۔ اس طرح کر کے دیکھیں بتا کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا، ہم سب کو پتا ہے کام نہیں آتا۔ 4 سال ایک ڈاکٹر پڑھتا ہے میڈیکل کو، سب چیزیں پڑھ لیتا ہے، 4 سال پڑھنے کے بعد ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا سکتا جب تک تجربہ نہ کرے، جب تک کسی تجربہ کار کے سامنے بیٹھ کے سیکھیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہماری، ہم کہتے ہیں کہ میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ فیصلہ کرنے کی طاقت بھی تو ہوتی ہے نا، کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی معیار بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کتنا علم ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرکھ سکیں یہ صحیح ہے غلط۔ تو لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس دور میں اپنے ایمان کی فکر کریں، انہی علماء کو سنیں جو آپ کے مسلک کے حق لاتے ہیں، اور دوسروں کو نہ سنیں۔ اگر آپ کے پاس بہت علم ہے، واقعی آپ قرآن و سنت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قرآن میں بیان کرنے میں یا ڈنڈی مار رہا ہے یا مار رہا ہے، آپ سنیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنا علم بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا گمراہیوں سے بچنے کا یہی راہ ہے، اپنے آپ کو بچائیں، علماء حقات کو سنتے رہیں اور آگے پھیلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کٹھن دور سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت فرمانے استاد صاحب کی طرف سے کہ منگل والے دن، پرسوں منگل والے دن استاد صاحب کی مسجد جامعہ مسجد گلزار مدینہ قائد اعظم پارک گلی نمبر 5 میں محفل پاک ہوگی، اور وہاں پہ بہت ہی بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں پہ سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوگا، یعنی کہ لوگ سوال کریں گے اور مفتی صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ تمام احباب کو دعوت ہے، اس محفل میں شرکت ضرور فرمائیے گا، اور اگر کسی کے دل میں کسی طرح کا بھی سوال ہو، آپ نے کوئی یوٹیوب سے ویڈیو سنی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کسی آپ کے محلے والے نے، کسی رشتہ دار نے، کسی نے بھی بتایا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہے، بھئی یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہے اور یہ کیسے نہیں ہے، اگر ان چیزوں کے بارے کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال بنتا ہو، آپ اپنے ذہن میں وہ سوال لے کر جائیں، وہاں پہ جا کے مفتی صاحب سے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد محفل پاک ہوگی، منگل والے دن عشاء کی نماز کے بعد، اور ان کا موضوع بھی 11ویں شریف ہے۔ آج کئی لوگ 11ویں کو نہیں مناتے، بھائی 11ویں کہاں سے ثابت ہے، کیوں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے۔ اگر 11ویں کے متعلق بھی سوال ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا موضوع بھی 11ویں شریف کے متعلق ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اجتماعات میں، محفل پاک میں، محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم بچوں کو انعامات دینے کا سلسلہ لگا کر 4 سال لگا کر، بلکہ 5 سال لگا کر بھی ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ دیکھیے، پہلے مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں، الف با تا ثا، پھر اس کو الفاظ جوڑنا، پھر زبریں زیروں کی پہچان کرنا، پھر ٹھیک ہے، یہ چیزیں سیکھنا، یہ بہت بڑا پروسیجر ہے۔ اس کے بعد الفاظ کی پہچان کرنا، پھر قرآن پاک پڑھنا، اس کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری مسجد میں جن طلباء کرام نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ الکریم انعامات دیے جائیں گے۔ تو جن کو میں نام دوں گا، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا سلامت رضا مدنی صاحب ان کو انعامات دیں گے۔ میں ایک ایک بچے کو بلاتا جاؤں گا، اور ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں، ایک تصویر بناتے جائیں اور بچے اپنے انعامات لیتے جائیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا
محمد احمد رضا، احمد رضا بن محمد شہباز، احمد رضا بن محمد شہباز۔ ماشاءاللہ یہ بچہ ہے بھی ذہین اور پڑھتا بھی ہے، اور ماشاء اللہ کریم اس بچے نے سورہ یاسین بھی حفظ کر رہا ہے، سورہ یاسین بھی حفظ کر رہا ہے، تقریباً آدھی ہو چکی ہے اور سورہ یاسین بھی حفظ کر رہا ہے۔ یہ استاد صاحب کے حوالے میں کروں گا، استاد صاحب ان کو انعامات دیتے جائیں۔ ماشاءاللہ اب اس کے ساتھ میں دعوت دوں گا محمد سعد۔ ماشاءاللہ اس بچے نے بھی بڑی دیر لگا کر قرآن پاک مکمل کیا ہے، لیکن صحیح پڑھا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ جو بچے پڑھ چکے ہیں اچھے انداز میں پڑھا ہے اور تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے نا، بلند آواز سبحان اللہ کہیں ذرا۔ لگتا آپ کو شوق نہیں ہے، آپ کو مزہ نہیں آیا، آپ کی چاہت نہیں ہے۔ اگر چاہت ہو نا تو آپ کے دل سے سبحان اللہ ذرا کہیں ذرا سبحان اللہ زور سے۔ ہاں اب مزہ آیا، جس بچے کا نام بولے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اب اس کے ساتھ محمد احمد بن محمد اجمل، محمد احمد بن محمد اجمل، بلند آواز سبحان اللہ ذرا کہیے بلند آواز سے۔ بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا سبحان نور اللہ۔ کا۔ اب اس کے بعد محمد علیم بن محمد جاوید، محمد علیم بن محمد جاوید۔ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل ماشاءاللہ اس کے بعد زین علی بن محمد عاصم، زین علی بن عاصم علی۔ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، واہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اس کے بعد عبد الحنان بن محمد شہزاد، عبد الحنان بن محمد شہزاد۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد محمد بلال بن محمد سرفراز، محمد بلال بن محمد سرفراز۔ تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن محمد طارق، عبد الرحمن بن محمد طارق۔ بول بالا نور کا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان۔ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور یہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا یہ نہ کیجیے گا، لیکن پھر بھی ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک شاگرد میرا جس کو سب سے پہلے آمین احمد رضا بن محمد شہباز، وہ بچہ میرے لیے تحفہ بھی لے کر آیا، تو وہ بھی اندر سے لے کے آیا ماشاءاللہ۔ یہ کیمرہ مین اس کی وجہ سے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد
عبداللہ لیاقت بن محمد لیاقت اللہ عبداللہ لیاقت بن محمد لیاقت اللہ 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 صبح بدا اس کے بعد منیب نواز بن محمد نواز منیب نواز بن محمد نواز کنز الکرم مول النعم اس کے بعد آخری علی حسن اعظم بن محمد اعظم کرم مول النعم هذه الأمم لشريعته ایک بچہ رہ گیا عبد الرحمن بن محمد عارف عبد الرحمن بن محمد عارف جن بچوں نے ابھی نام لیے نا جنہوں نے قرآن وہ ابھی ایک بار آ جائیں ایک گروپ فوٹو ہو جائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کرتے ہیں جنہوں نے نام لیے ہیں وہ آ جائیں نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا میرے رب کا نور آ گیا نور آ گیا میرے رب کا نور آ گیا 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 میرے رب کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا مصطفیٰ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم تو ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے دکھیا دلا دے چین تے قرار آ گئے صلی علی پکارو سرکار آ گئے صلی علی پکارو سرکار آ گئے سرکار آ گئے اٹھو غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو
گئے ہیں مولود کی کھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی کھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر چلو آمنہ کے گھر پر خلد کے بہاروں سرکار اس سے اعظم ایمان موتوں کا غموں کا جلوہ شان قدرت پہلا ہو سلام جن کا منبر بنی گردن اولیاء جن کا منبر کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو تمام احباب تشریف رکھیں محنت کے بڑی محبت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس کو بنایا ہے اور ویسے چھوٹی اس وجہ سے ہمارا پروگرام باہر تھا ماشاءاللہ اگر یہ عوام اندر ہوتی تو اندر پوری نہیں آنی تھی تو اسی لیے پروگرام باہر کیا اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اگلے سال ہم دوبارہ پھر ایسی محفل کریں گے لیکن مسجد کے اندر ہوگی اور ہماری مسجد بھی وسیع ہوئی ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے جو مسجد کے ساتھ والی جگہ لینی تھی اس کا بیانہ دے دیا ہے انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے بعد چند ہی دنوں میں ہمارے پاس وہ جگہ آ جائے گی اور ہماری مسجد وسیع ہو جائے گی اب صرف لینا ہی نہیں ہے اب ہم نے جگہ خرید تو لی ہے ماشاءاللہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے اب ہم نے جگہ تو لے لیا ابھی ہم اس کو بنانا بھی تو ہے نا صرف جگہ لینا نہیں اب بنانا بھی ہے جیسے ہماری پہلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے اسی طرح ہم نے دوبارہ پھر اس کو مزید بڑھا کر اس کو مزید کھلی کر کے تو دوبارہ پھر ہم نے ویسے ہی پیسہ لگا کے اس کو ٹائل پتھر لگا کے سیلنگ کروا کے دوبارہ خوبصورت بنانا ہے تو آپ احباب نے جتنا ہو سکے نا جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے مسجد کی خدمت کیا کریں بڑھ چڑھ کے کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال اور بڑھتا ہے جتنا ہو سکے اگر کوئی 10 روپے بھی دیتا ہے نا اگر وہ قبول ہو جائیں تو وہ بھی بڑے ہیں اگر کوئی 10 بھی دیتا ہے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھائی آپ 2000 3000 5000 1 لاکھ جمع کروائیں لیکن کوئی آپ کا ایسا جاننے والا ہو کہ بھائی ماشاءاللہ جو اسٹرانگ ہے اچھا کماتا ہے اور وہ بھی دے بھی سکتا ہے آپ ان سے رابطہ کریں کہ بھائی ہمارے علاقے کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے جامع مسجد علی فاطمہ اس سال وہاں پہ 12 بچوں نے قرآن پاک نازلہ مکمل پڑھا ہے اور اس مسجد میں یعنی ہماری مسجد میں آپ کو بتاؤں کتنے طالب علم ہیں پورے 100 طالب علم ہیں جو دن رات صبح و شام قرآن پاک نازلہ پڑھتے ہیں پورے 100 طالب علم ہیں میں نے رجسٹر کے اوپر سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور میں گن رہا تھا پورے 100 طالب علم ہیں ایک نہ کم ہے اور نہ ایک زیادہ ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے طالب علم پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ جہاں 100 بچے جمع ہو جائے تو وہاں بیٹھنے کی جگہ کیسے ہوتی ہے بڑے تنگ ہو کے بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اس مسجد کو وسیع کر لینا ہے اور آپ نے خود بھی حصہ ملانا ہے اپنے دوست احباب کو رشتہ داروں کو جو اسٹرانگ فیملی ہے جو کر سکتے ہیں آپ نے ان کو کہہ کر مسجد کی خدمت بھی کروانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ على سيد المرسلين رضي الله عنا سيدنا ونبينا محمد المهوى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا مالک مولا سب کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جنہوں نے بھی اس محفل پاک میں درہم میں قدم میں سخن میں جس طرح حصہ لیا کوششیں کی یا اللہ امام صاحب نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی ان تمام کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے انعقاد میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما تقاضۂ بشریت یا اللہ جو محفل کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما اس کو شرف قبولیت عطا فرما ذریعہ نجات بنا اس کا ثواب تیرے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیثاً تحفۃً عقیدتاً نذرانۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، خلفاء راشدین، اشرا مبشرہ، شہداء بدر و حنین، شہداء احد، شہداء کرب و بلا، امام حسن، امام حسین، سیدہ کائنات، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش قبول فرما۔ تمام تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، نظامیہ، نقشبندیہ کے تمام بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش قبول منظور فرما۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ قادریاں، خواجہ معین الدین چشتی، میری حضور کو سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، قدس سرہم کی بارگاہ میں یا اللہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ تمام بزرگ صغیر کے جتنے ہمارے بزرگان دین داتا صاحب، خواجہ قدیم شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضور مدیر کے ثانی شیخ احمد صاحب اعلیٰ تشار، امام احمد الرحمٰن ہمارے پیر مشر اور تمام مشائخ اہل سنت کی بارگاہ میں اس کا ثواب حدیث پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ تمام مومنوں کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ یا مالک مولا، اس فانی دنیا میں آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں دیندار بنا۔ یا اللہ دین کا برد عطا فرما، اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، غیر مشروط پیار عطا فرما۔ یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، عقیدہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرما، اسی پہ جینا، اسی پہ مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی فتنے ہیں ان سب سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یا مالک مولا، جان کے فتنوں سے، ایمان کے فتنوں سے، مال کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی، مال و اولاد کی، گھر بار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو مل بیٹھ کر اپنا اپنے حبیب کا ذکر کرنے، یا اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب جو بھی تعاون کرتے ہیں، تمام کے کاروبار میں، رزق میں، مال میں، جان میں، علم میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت صحیح معنوں میں علماء اہل سنت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ با ادب رکھ، بے ادبوں سے بچا، اپنا اپنے حبیب کا، اپنے پیاروں کا، اپنے ولیوں کا، اپنے درویشوں کا با ادب رکھ۔ یا اللہ بے ادبوں کی صحبت سے بچا، با ادب رکھ۔ ہماری نسلوں میں کوئی بد مذہب، کوئی کافر، کوئی مرتد پیدا نہ ہو، سب سچے پکے عاشق رسول تیرے دین کی خدمت گزار ہوں۔ یا اللہ یا مالک مولا، ہمیں بھی تا دم آخر ہر طرح کی بد مذہبی، برے عقیدے سے محفوظ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تقبل منا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔